ارے دلیل بے مثالی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، اب وہ قرض کا وقت آ گیا اور آ کر چلا گیا، اب وہ یہودی مجھے تنگ کرتا ہے، حضور میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ السلام کیا کرتے؟ اگر حضور دعا کر دیتے تو کیا کام نہ بنتا؟ حضور دعا کر دیتے کام نہ بنتا؟ فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہائے ہائے، کون؟ جس کی لقاء کا مشتاق خداوند قدوس ہے، جس کے بغیر جبریل کو بھی سدرۃ المنتہا پہ چین نہیں آتا، اور جبریل متمنی ہوتے ہیں کاش اللہ مجھے کوئی کام لگا دے اپنے محبوب کا، اسی کام کے بہانے میں جاؤں اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لوں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ وہ چاہتے تو کیا نہ ہوتا، جس کے جو کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلیں، لیکن وہ سنت بتانا چاہتے تھے، اپنا طریق اپنی امت کو درس دینا چاہتے تھے۔ حضرت جابر سے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور پھر حضور علیہ السلام حضرت جابر کی خاطر ایک یہودی کے گھر تک تشریف لے گئے۔ میں کہتا ہوں وہ جتنے بڑے ہیں اتنی بڑائی کا اس دور میں کسی کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس دور کی بات نہیں، کسی دور میں ان کی بڑائی کا تصور نہیں ہے۔ خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی کا نام محمد الرسول اللہ۔ ایک یہودی کے دروازے تک ایک پریشان امتی کے لیے میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، اور یہودی سے خود بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے تم سے قرضہ لیا تھا، ہاں تھوڑی ان کو مہلت دے دو۔ اس نے کہا میں مہلت نہیں دوں گا، میں پہلے ہی مہلت دے چکا ہوں، اب میں ان کو مہلت نہیں دے سکتا۔ فرمایا میرے کہنے پہ مہلت دے دو، اگر یہ نہیں دیں گے تو ذمہ میں لیتا ہوں، میں ان کا قرض ادا کروں گا۔ آپ غور فرمائیں اس سنت پر مسلمان کون عمل کر رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا عمل ہے؟ بلکہ آج آدمی کسی کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھتا ہے تو رستہ کاٹنے لگتا ہے۔ ہاں شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں۔ شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں۔ حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ انسان تو مصیبت میں اب بھی تنہا نظر آتا ہے۔ ارے ناچنے کے لیے شادی کے شامیانے کے اندر تو اجنبی بھی آ جاتے ہیں، لیکن کاندھا لگانے کے لیے جنازے میں رشتہ دار تک حاضر نہیں ہوتے۔ اب تو جنازے بھی غریبی اور امیری میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کے جنازے میں بھیڑ دیکھو اور کندھے بدلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ امیر شہر کا جنازہ ہے، اور کسی کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی قلت نظر آئے سمجھ جاؤ یہ کسی غریب اور فقیر کا جنازہ ہے۔ جنازے بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیے گئے ہیں، بیماریاں بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں گئی یہ امت؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت میری سنت پر قائم رہے گی اس وقت تک اس امت کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اب کہاں ہے سنت پر عمل؟ اللہ اکبر، حضرت جابر کے لیے یہودی کے دروازے تک جانا اور فرمانا کہ اس کو مہلت دے دو، اگر یہ نہیں دیں گے تو قرضہ میں دوں گا۔ اس نے کہا میں وہ پہلے بہت ٹائم گزار چکے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضور واپس آ گئے۔ اچھا کوئی اپنی بات نہیں مانے گا تو ہمیں غصہ آئے گا، اور اگر چار چھ جاننے ماننے والے ہوں گے تو اس کو ٹھکوا پٹوا بھی دیں گے، ہے نا؟ لیکن وہاں تو فرشتے بھی ہیں خدمت کر رہے ہیں، جبریل خادم ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے، جس کی ایک ترچی نگاہ سے تباہی اور بربادی ہو سکتی تھی، اور جس کی مسکراہٹوں سے آگ میں باغ لگ سکتے تھے۔ انہوں نے یہودی کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے تشریف لائے حضرت جابر کے باغ میں۔ کہا یا رسول اللہ پھل بھی کچے ہیں، پھل بھی پکے نہیں ہیں، کھجوریں ابھی پکی نہیں ہیں، موسم نہیں ہے، اور اگر پک بھی جاتی تو اتنی کھجوریں تو درخت میں ہے نہیں، کیونکہ جو باغبان ہوتا ہے، باغ سنبھالنے والا، اس کو اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ کھجوریں نکلنی کتنی ہیں، پھل نکلنے کتنے ہیں، کتنے پھل آنے ہیں۔ حضور اگر پک بھی جاتی تو اتنی تو نہیں تھی کہ اس کا قرضہ دیا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فکر مت کرو، رکو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول لیٹ گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں
हुजूर लेटे और हुजूर की आंख लग गई। इत्तेफाक से हुजूर जो सोए थे दरख्त के नीचे सोए थे, फिर मैंने देखा कि हुजूर पर धूप आने वाली थी, तो मैंने सोचा अब हुजूर पे धूप आएगी तो नींद में खलल आएगा। तो मैंने यही देखा मंजर कि धूप हुजूर के कदमों तले आने से पहले मैंने देखा कि दरख्त ने अपनी टहनियों को हुजूर पे और बढ़ा दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम पर धूप ना आ सकी। मैंने ये मौजज़ा देखा। क्या वो निगाहें थी जो मौजज़े को अपनी आँखों से देखते थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की आँख खुली, हुजूर ने वज़ू फरमाया। जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो मानता नहीं है। फरमाया तू वही सब्र कर, तू इत्मीनान कर। मैं मुतमईन हो गया। हुजूर ने कहा इत्मीनान कर, मैं मुतमईन हो गया। हुजूर ने वज़ू किया, 2 रकात नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फरमाया जाबिर टोकरा लेकर के आ, और टोकरा मंगाया। कहा हम फल तोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह वो तो कच्चे फल हैं। हुजूर ने हम तोड़ेंगे। जाबिर कहते हैं जब हुजूर के प्यारे प्यारे मुबारक हाथ फलों पर जाते तो मैं क्या देखता कि हुजूर के हाथ लगते वो फल पक जाते और हुजूर तोड़ करके अपने हाथ से उसे टोकरी में डालते, उसको जमा फरमाते। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि हुजूर ने जमा किया। आपसे पूछता हूँ, आप गौर फरमाएं, क्या आपने दीन सिर्फ तस्बीह और मुसल्ले को समझ रखा है? ये काम कौन कर रहा है? तसव्वुर है आपको? हम जिनके नालैन की अपने आप को ज़र्रा कहते हैं कि हम उनके नालैन के ज़र्रे, वो किसी ज़रूरतमंद के लिए इतनी मुशक्क़त और मेहनत कर रहे हैं। क्या कभी हमने भी की? हमने तो अपने सगे भाइयों का भी ख्याल नहीं किया, हमने तो अपनी खालाओं का भी ख्याल नहीं किया, हमने तो अपने चचाओं का भी ख्याल नहीं किया। हैं खाला किधर मर रही है, किधर भूखी पड़ी है, किसको ख्याल है? वो तो खाला है। जबकि ये नहीं सुना कि खाला का मर्तबा माँ के बराबर है, माँ के बाद खाला का मर्तबा, बाप के बाद चचा का मर्तबा। तो जो कौम बाप और माँ का मर्तबा नहीं जानती, वो चचा और खाला का क्या मर्तबा जानेंगे? हालांकि हमारे लिए तो ये उसवा मुस्तफ़ा है, उसवा मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर अपने मुर्दों को कब्रों में खुश करना है तो सिर्फ चने बांट करके खुश नहीं कर सकते, बल्कि फरमाया जिन जिन से वो मुर्दा कब्र में जाने वाला मोहब्बत करता था, तुम उनको खुश करोगे तो वो कब्र में खुश होगा। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हुजूर के घर बकरी ज़बा होती थी तो फरमाते थे बकरी का गोश्त पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ जाएगा, उसके बाद हमारे घर में पकेगा। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में खदीजा जिनसे मोहब्बत करती थी, हम उनका दिल खुश करेंगे तो खदीजा का दिल खुश हो जाएगा। ये तसव्वुरात है दीन के, ये दीन की तालीमात है। अल्लाह के रसूल तोड़ते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने खजूरें तोड़ कर अपने हाथ से डाली, वज़न किया गया तो वो यहूदी को जितनी खजूरें देनी थी वो सारा वज़न हो गया और उसके बाद भी मेरी खजूरें बच गई। ये है हुजूर की सुन्नत कि किसी की मुसीबत और मुश्किल में फिज़िकली तौर पर आपको शामिल होना है।